نبی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ تلاوت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مقدسہ تلاوت کیا، اس آیت کریمہ کے اندر اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا گیا ہے۔ محبت کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ کامیابی کا ایک زینہ ہے، چاہے وہ محبت حقیقی ہو یا محبت مجازی ہو۔ عام طور پر دنیا کے اندر محبت مجازی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ان کو دیکھا اور سنا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے محبت حقیقی کی مثالیں اس قدر روشن اور واضح اور مشعل راہ ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے اور ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وہ بہت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر کس قدر عظمتوں سے نوازا ہے۔ چند ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر آپ پہ فدا ہونے والے اور کس قدر آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ ادا کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر پاتے تو آپ ان کو ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ ابو قحافہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے، کیا آپ نے اس کو والد کا احترام نہیں بتلایا؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کہ ابو بکر آپ نے اپنے والد کو کیوں مارا ہے؟ تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سنیے اور دیکھیے کہ آپ کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی اور کس انداز سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونے والے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات صرف تھپڑ کی نہیں، لو کان سیف قریب منی لضربت عنقہ، کہ اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو میں اس تلوار کے ذریعے سے اپنے والد کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ تو اس انداز سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور امت کو یہ درس دے دیا، مسلمانوں کو یہ درس دے دیا
کہ محبت رسول میں اگر آڑے والد کی محبت آتی ہے تو اس کو بھی قربان کر دو، اگر بیٹے کی محبت آتی ہے تو اس کو بھی قربان کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ایک موقع پر ایک غزوے کے اندر شامل تھے کفار کی طرف سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے صف میں تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الرحمن نے موقع دیکھا کہ اب اگر میں اپنے والد پہ وار کروں تو والد میری وار سے وہ بچ نہیں سکتا، لیکن یہ سوچ کر کہ میرا والد ہے چھوڑ دیا۔ جب غزوہ مکمل ہوا تو اس کے بعد کسی موقع پر بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اس موقع پر میرے سامنے آئے تھے اور میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ عبد الرحمن اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ میں تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تصور کرتا اور دشمن سمجھ کر تیرے اوپر حملہ کر دیتا اور تجھے ختم کر دیتا۔ تو یہاں اولاد کی محبت بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، والد کی محبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر تھی۔ آپ اسی طرح دیکھیں ایک صحابیہ غزوہ احد کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے خاوند بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہداء کا سنا تو ہر ایک کی شہادت کے سننے کے بعد وہ یہی کہتی رہی کہ ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کس کیفیت میں ہیں۔ سب کے صدمے کو، جدائی کو، فراق کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو وہ برداشت نہ کر پائیں اور بار بار پوچھتی رہیں کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے ان کی محبت تھی، یہاں تک کہ جب ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیکھنے کے بعد، آپ کے دیدار کے بعد ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، سارے صدمات وہ ختم ہو گئے۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کے دل کے اندر، اس صحابیہ کے دل کے اندر، غالباً جن کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر راسخ تھی اور کس قدر پختہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھر ترانے اپنے کلام کے اندر جا بجا بیان فرما دیے، اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر اسی طرح رہتی دنیا کے لیے بھی ان کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنا دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم ایمان اس مقدس جماعت جیسا لے کے آؤ گے تو میں اللہ تب تم سے اس ایمان کو قبول کروں گا، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہاں رب کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لے کے آؤ۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے ان جیسا فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان جتنا لے کے آؤ۔ یہ بات واضح ہے کہ ان جتنا تو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ان جیسا اس لیے کہ مماثلت تو ہونی چاہیے کہ جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اسی طرح آنے والے مسلمان بھی
وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت فرمائیں، اور اسی طرح محبت کا اظہار وہ کریں جب یہ محبت اس نہج پہ ہوگی، اس راستے پہ ہوگی، تو تب اللہ کی طرف سے کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور پھر اسی طرح اگر انسان اور مسلمان تمام کے تمام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو جس طرح اللہ نے اس مقدس جماعت کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے، تو انہی لوگوں کی کامیابی کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور انہی کی طرح اپنے طرز زندگی اور اپنے زندگی کے معاملات کو چلانے والے ہیں، وہ یقیناً کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیوں پہ چلنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے ہی آپ کو معلوم ہوگا، نظر آئے گا کہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، اور ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر تھی۔ حج کے موقع پر آپ تشریف لائے تو آپ نے جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور مقدس مقامات کے اوپر، بلکہ جہاں پر یہ حج ادا کیا جاتا ہے، اس مقام پر آپ نے جوتے نہیں پہنے، جوتے اتار دیے، اور جب جوتے اتار دیے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی بھی ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ جوتے پہن لیں، استعمال کر لیں، تو فرمانے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں گے، اور آج میں ان جگہوں پر پھر جوتا پہن لوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا، میری محبت وہ مجھے اس بات سے روک رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح میں نے آج ہی کے دن یہ واقعہ دیکھا کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک نوجوان جو حیدرآباد کا رہنے والا تھا، اس نے بھی اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے، راستے پہ وہ چل رہا تھا۔ جب میں نے اس سے دیکھا تو میری سوچ اور فکر اسی بات کی طرف گئی، اور ذہن میرا اس واقعے کی طرف چلا گیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اس شخص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے یہ جوتے اتارے ہوں گے۔ میں اس کے قریب پہنچا، اور جا کے میں نے اس سے جب سلام دعا کے بعد اس سے میں نے پوچھا، تو اس نے یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آج میں نے ان کے شہر میں جوتے نہیں پہنے اور جوتے اتارے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت کا اظہار کرنے والے ہیں کہ جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے، اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ جب میرے اور آپ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ معیار قرار دیا گیا ہے، نمونہ قرار دیا گیا ہے، کسوٹی رکھ دی گئی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ تھے وہ دنیا کے اندر کس قدر کامیاب ہوئے اور کتنے بلند مقام پر پہنچ گئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر چل رہے ہیں،
اور شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا مقام بلند کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں کے اندر محبت کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جائیے، اور یہ آپ کا فرمان جس صحابی نے جہاں پر بھی سنا وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ محبت کا انداز دیکھیں اور اتباع رسول دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر کس قدر اعلیٰ معیار پہ تھی اور کتنی افضل تھی اور کتنے بلند ترین مقام کے اوپر ان کی اتباع اور ان لوگوں کے دل کے اندر محبت رسول کس قدر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے جہاں پر بھی سنے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں میں اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ ایک پاؤں مبارک آپ کا سیڑھی کے اوپر ہے اور دوسرا نیچے ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ مکمل کرنے کے بعد جب تشریف لائے تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو اس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا عبداللہ یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ یہ راستہ ہے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب میں نے اسی انداز سے سنا تو بیٹھ گیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں قدم اٹھا کے آگے رکھتا اور سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جب پوچھا کہ ابو دردہ کہاں بیٹھے ہو؟ یہ بیٹھنے کی جگہ تو نہیں، یہاں آپ کا لباس ناپاک ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، آپ کسی بہتر جگہ پہ بیٹھ جاتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا ایک اردو شاعر اپنے انداز کے اندر اس طرح وہ تخیل پیش کرتا ہے کہ گویا کہ ابو دردہ نے یہ کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہی کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کا زینہ ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری حقیقی محبت ہوگی تو تب ہی ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب مسلمانوں کو اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نبی